جادوئی چولہا۔ پھول کماری ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت بڑے دل والی بھی۔ اس کے ماتا پتا بہت غریب تھے لیکن بہت دیالو بھی تھے۔ ان کو دیکھ پھول کماری بھی سب کی مدد کرتی اور کسی کو مشکل میں دیکھ کر فوراً اس کا حال پوچھتی اور جتنا ہو سکتا جا کر ان کی مدد کرتی۔ پھول کماری کی شادی شنکر نام کے ایک لڑکے سے ہوئی۔ شنکر بھی ایک غریب پریوار سے تھا۔ شنکر کے ماتا پتا چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے جو شہر سے بہت قریب تھا۔ وہ تینوں روز شہر جا کر مزدوری کرتے اور اپنے گھر کی گزر بسر کا سامان لے کر گھر لوٹتے۔ اس طرح کافی دن گزرتے چلے گئے، لیکن پھول کماری کے گاؤں میں غربت کی وجہ سے لوگ اکثر ان کے گھر مدد کے لیے آ جاتے۔ کبھی چینی، کبھی چاول، کبھی ادار میں کچھ پیسے اکثر پھول کماری سے مانگ لیا کرتے۔ پھول کماری اپنے دیالو دل کی وجہ سے کبھی کسی کو منع نہ کرتی اور سب کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ لیکن پھول کماری کی اس عادت کی وجہ سے اس کی ساس اس سے ہمیشہ ہی ناراض رہتی تھی اور بہت غصہ کرتی تھی اور ہر وقت اسے باتیں سنایا کرتی تھی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے پھول کماری اب چھپ کر سب کی مدد کرتی، لیکن اپنی ان عادتوں سے وہ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹی اور سب کا خیال رکھا کرتی تھی اور کسی کو مشکل میں دیکھ کر سب کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ پھول کماری کے گاؤں کی عورتیں ہر وقت پھول کماری کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے۔ پھول کماری نے اپنی عادتوں کی وجہ سے سب کے دلوں میں بہت جگہ بنا لی تھی۔ پھر ایک دن بہت تیز بارش ہوئی اور وہ بارش کئی دن تک چلتی رہی، جس کی وجہ سے شنکر اور اس کے ماتا پتا بس اسٹاپ سے ہی واپس آ جایا کرتے، روز جاتے اور روز واپس آ جاتے۔ بارش کی وجہ سے پوری زندگی رک کر رہ گئی تھی اور اس طرح گھر کا راشن بالکل ختم ہونے لگا اور چند دن میں سارے گھر کا سارا سامان سب کچھ ختم ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے، پھول کماری اور اس کے پریوار کو کھانا کھائے۔ ان کے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بارش تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ پھر اسی وقت ان کی پڑوسی نندنی آئی۔ تب اس کی ساس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود 2 دن سے بھوکے بیٹھے ہیں، جو بھی لینے آئی ہو واپس چلی جاؤ۔ یہ سب دیکھ کر نندنی اپنے گھر گئی اور اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا سارا راشن لائی اور پھول کماری کو آ کر دیا اور کہا کہ جلدی جلدی کھانا بناؤ اور سب کو کھانا کھلاؤ اور تم بھی پیٹ بھر کر کھاؤ۔ تم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہر مشکل میں ہماری مدد کی ہے۔ آج ہماری باری ہے کہ ہم بھی تمہاری مدد کریں۔ اس طرح پھول کماری نے 3 طرح کے پکوان بنا ڈالے اور جب کھانا پروسنے ہی والی تھی کہ تب دروازے سے آواز آئی، میں 4 دن کی بھوکی ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ یہ آواز ایک بوڑھی عورت کی تھی جو باہر بیٹھ کر بہت روتی پیٹتی بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ پھول کماری بھاگی اور کیا دیکھتی ہے کہ بوڑھی عورت کی حالت بہت خراب ہے۔ اس طرح پھول کماری گھر میں واپس آئی اور باورچی میں کھانا لینے کے لیے گئی۔ تب اس کی ساس آئی اور پھول کماری کو بہت ڈانٹ دیا اور کھانا دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ جو ہم 2 دن کے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، تم ہم کو کھانا دینے کے بجائے اس بوڑھی غریب فقیرن کو کھانا دینے لے جا رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کو بھی لاؤ کھانا دو، کسی اور کو کھانا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھول کماری نے کہا کہ ماں، اگر میں نے اس کو کھانا نہ دیا تو وہ مر جائے گی۔ اس طرح پھول کماری کی ساس نے کہا، یہ سب چھوڑو اور مجھے لا کے کھانا دو۔ لیکن پھول کماری نے چھپ کر تھوڑا کھانا اس عورت کو پروس دیا۔ وہ عورت جھٹ پٹ کھا پی کر پھر کھانا مانگنے لگی اور پتہ نہیں وہ کتنے دن کی بھوکی پیاسی تھی۔ پھول کماری سے دیکھا نہیں گیا۔ وہ جا کے پھر کھانا لے آئی اور اسے پروس دیا۔ اس کے بعد اس نے پھر کھانا مانگا۔ دیکھتے دیکھتے سارا کھانا ختم ہو گیا۔ وہ بوڑھی عورت بھوک مٹانے کے بعد وہیں بیٹھی تھی اور پھول کماری کا شکر ادا کر رہی تھی۔ لیکن شنکر جب کچن میں جا کر دیکھتا ہے تو بالکل کھانا ہی خالی پڑا تھا، ساری پتیلیاں خالی پڑی تھیں۔
اس نے غصے میں آ کر چولہے پہ ایک لات ماری اور چولہا پھوٹ گیا۔ پھول کماری یہ سب دیکھ کر بہت رونے لگی۔ باہر آ کر اس بری عورت کے سامنے بہت رونے پیٹنے لگی کہ اب کیا ہوگا؟ کھانا کا سامان کے ساتھ ساتھ اب تو چولہا ہی پھوٹ گیا، میں کس میں کھانا بناؤں گی؟ پھول کماری کو روتا دیکھ وہ بوڑھی عورت اسے چپ کروانے لگی اور کہا کہ بیٹی تم رونا بند کرو، میں تمہیں ایک چولہا بنا کر دیتی ہوں۔ وہیں بیٹھ کر اس نے مٹی سے چولہا بنانا شروع کیا اور پھول کماری سے تھوڑا سا پانی مانگا۔ پھول کماری نے پانی لا کر اس بوڑھی عورت کو دے دیا۔ اس بوڑھی عورت نے پھول کماری کو چولہا بنا کر دیا اور کہا بیٹی تم پریشان مت ہو، تمہیں جو بھی کھانے کی آوشکتا ہو تم اس میں ایک تپیلی رکھو اور اس کھانے کا نام لو، وہ کھانا خود بخود بن جائے گا۔ پھول کماری وہ چولہے کو لے کے اندر کی طرف لوٹی اور پیچھے مڑ کر شکریہ ادا کرنے لگی تو وہ بوڑھی عورت غائب ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، وہ کوئی معجزاتی تھی۔ وہ آ کر ان کی مدد کر کے چلی گئی۔ پھول کماری ترنت چولہا لے کے کچن کی طرف لوٹی۔ پھول کماری نے وہی کیا جس طرح اس بوڑھی عورت نے بتایا۔ اس نے پہلے پتیلی رکھی اور کہا کہ میں اب دال بنانا چاہتی ہوں، تو دال ترنت بن گئی۔ پھر اس نے چاول کا کہا تو چاول ترنت بن گئے۔ یہ سب دیکھ اس کے پریوار والے بہت خوش ہوئے۔ پھول کماری سے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹی تم بہت اچھی ہو، تمہارے کارن آج ہم اس خوشی سے سرکار ہوئے، تمہارا بہت شکریہ۔